گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا. عرض یہ ہے کہ ہمارے بچے 30% بچے مسلمانوں کے نشے اور شراب کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. جی جی بے شک بولو بھائی. صحیح بات ہے. ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. ارے بہت ہیں ہر گاؤں میں حضرت. ہمارے گاؤں میں آپ کے گاؤں میں ہے ہر گاؤں میں. اور کچھ تو ڈائریکٹ شراب پیتے ہیں جی اور کچھ بیئر پیتے ہیں. جی جی اور مولانا انصاف صاحب کہیں ارے یار بیئر پیتے ہو تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں حضرت یہ شراب تھوڑی ہے یہ تو طاقت کا جوس ہے. اے قرآن تو بتا. سب لوگ کی توجہ چاہوں گا سب لوگ سنیں. جی جی اے قرآن تو بتا جوئے اور شراب کے بارے میں. تو آج ذرا ڈیٹیل میں بول رہا ہوں تھوڑا سا دل پہ لکھ لینا اس کو. اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. اللہ فرماتا ہے اے نبی لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کہہ دینا کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. یعنی شراب میں بھی بہت بڑا گناہ ہے اور جوئے میں بھی بہت بڑا گناہ ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ہاں شراب اور جوئے میں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے. اللہ خود فرما رہا ہے کچھ فائدہ بھی ہے شراب میں بھی اور جوئے میں بھی. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کے فائدے سے زیادہ شراب اور جوئے میں گناہ ہے. جی بے شک. یعنی گناہ زیادہ ہے اور فائدہ کچھ نہیں. ایسا فائدہ کہ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو اللہ نے فرمایا شراب میں گناہ بھی ہے اور فائدہ بھی ہے جوئے میں بھی فائدہ بھی ہے گناہ بھی ہے. تو بھائی شراب میں گناہ تو ہے ہی لیکن فائدہ کیا ہے؟ تو یہ تو وہی بتائے گا جو پوا لگاتا ہو. لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ صاحب شراب پینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے ٹینشن میں جتنا رہو ایک پوا لگاؤ سارا ٹینشن ختم. جی جی یہ میں نے سنا ہے. جی جی یعنی لوگ کہتے ہیں صاحب انرجی آ جاتی ہے مزہ آ جاتا ہے صاحب مزہ آ گیا. سن لیا آپ نے یہ فائدہ ہے لیکن نقصان مزہ تو آ گیا ٹینشن فری تو ہو گئے مگر کبھی اس نالی میں پڑے ہیں کبھی اس نالی میں پڑے ہیں کبھی منہ پہ کتا پیشاب کر رہا ہے کبھی کتا منہ چاٹ رہا ہے. جی 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 بے شک حق فرمایا آپ نے. کبھی ابا اس نالی سے اٹھا کے لا رہے ہیں کبھی جنگل میں پڑا ہوا تھا وہاں سے اٹھا کے لا رہے ہیں. یہ ہے نقصان. اب آپ کو فائدہ لینا ہے کہ نقصان یہ سمجھ جاؤ. مطلب بچنا ہے کہ فائدہ لینا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور صاحب جوئے میں بھی نقصان بھی ہے فائدہ بھی. جی مولانا انصاف صاحب ذرا غور فرمائے جوئے میں فائدہ کیا ہے بھائی. ارے سن یار ادھر پگلا آدمی مدرسے میں بھی نہیں پڑھتا ہو یہاں بھی جو ہے ادھر ادھر لگا. سن میرا بہت عزیز شاگرد ہے مجھ سے بہت محبت کرتا ہے میں بھی بہت محبت کرتا ہوں. کچھ بیمار رہتا ہے بیچارہ اللہ رب العزت حافظ محرم کو شفا عطا فرمائے. آمین آمین. جوئے میں فائدہ کیا ہے صاحب جیب میں 5,000 روپیہ رکھا ہو وہ سب چھوڑو یار ادھر سنو. جیب میں 5,000 روپیہ رکھا ہو اب جوا کھیلنے بیٹھ گئے تو 50,000 ہو گیا 1 لاکھ. ارے 1 لاکھ ہو گیا تھوڑا سا اور کھیل لو 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 5,000 روپے سے 5 لاکھ ہو گیا. مگر اگلا دن وہ بھی آیا کہ پہلے 1 لاکھ ہارے پھر اور ہارے پھر اور ہارے پھر اور ہارے حتیٰ کہ آخر میں 20,000 بچا. سوچا یار چلو پھر سے 10 لاکھ ہو جائے گا
اور کھیل لوں تھوڑا سا. تو پھر ہارے, 5 پہ آ گئے. پھر سوچا کہ یار دوبارہ سے پھر فائدہ مل جائے, پھر کھیلنا شروع کیا. پتہ چلا وہ 5 بھی چلے گئے. ایک دن پتہ چلا کہ 5,000 تو گئے, ساتھ میں زمین بھی بک گئی, گھر بھی بک گیا, اور کبھی کبھی بیوی بھی ہاتھ سے چلی بے جائے. بے شک صحیح ہے. حق فرمایا. اب تو بیویاں کم ہار رہے ہیں لوگ جوئے میں. 30-40 سال پہلے تو لوگ بیوی بھی ہار جاتے تھے. صحیح. ہیں؟ حق فرمایا. اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ فائدہ لینا ہے کہ بچنا ہے. بچنا ہے انشاءاللہ. بہت ٹھنڈی ہوا اصل میں مجھے نقصان کر رہی ہے. میں بول رہا ہوں, آپ لوگ تھوڑا برداشت کر لینا, میری باتیں بس سمجھ میں آنی چاہیے آپ کو. جی جی. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سارے صحابہ شراب اور جوئے سے بچ گئے, لیکن کچھ لوگ پھر بھی شراب پیتے رہے. پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں, ان کے گھر میں صحابہ کی دعوت تھی. سارے صحابہ پہنچ گئے جن جن کی دعوت تھی, اور کھانا کھانے کے بعد آخر میں سب شراب پینے لگے. اور شراب پی کر کے نماز مغرب کا وقت ہو گیا, اور شراب کی حالت میں امام صاحب نماز پڑھانے لگے. شروع میں شراب اسلام میں حرام نہیں تھی. شروع میں بھائی ایک دن میں ہی اسلام مکمل تھوڑی ہوا ہے. عادتیں صدیوں سے بگڑی ہوئی تھی, اسلام نے دھیرے دھیرے دنیا کو انسان بنایا. جی جی بے شک. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے دعوت کھائی, اس کے بعد شراب پینے لگے. تو امام صاحب مغرب کی نماز پڑھانے لگے, سورہ فاتحہ پڑھی, اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھنا تھا. تو ہے کیا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, یہی ہے نا. جی. تو وہ بجائے اس کے پڑھنے لگے قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دو کہ جسے ایک کافر ہو جسے تم پوجتے ہو اسے میں نہیں پوجتا. جی. اب جب اعبدوا ما تعبدون پڑھیں گے یعنی لا کا معنی ہوتا ہے نہیں. جی. اعبدوا ما تعبدون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کافر ہو جسے تم پوجتے ہو اسے میں پوجتا ہوں. تو یہ نماز کی حالت میں ایک صحابی پڑھ رہے تھے, میرے رب کی طرف سے حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اے ایمان والو, جب تم نشے میں ہوا کرو تو نماز کے قریب مت جایا کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اب بہت سارے صحابہ جب نماز کا وقت ہوتا تو شراب نہیں پیتے, اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نہیں پیتے تھے, اور نہیں ہوتا تو پینے لگتے تھے. یعنی اکثر لوگوں نے چھوڑ دی, لیکن پھر بھی کچھ لوگ پیتے رہے. ایک موقع وہ بھی آیا کہ نشے میں ہونے کی وجہ سے ایک صاحب نے اونٹ کی ہڈی ایک دوسرے صحابی کو مار دی. تو حضرت عمر بن خطاب نے دعا کی, مولا کریم تو شراب اور جوئے کے بارے میں واضح حکم فرما دے, کھلم کھلا حکم فرما دے. تو اللہ نے فائنلی آیت اتار دی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. سبحان اللہ. انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. آپ لوگوں کے قرآن شریف کی آیت سمجھ میں آ رہی ہے نا, مطلب آپ کو پتہ چل رہا ہے نا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. جی جی. مگر آپ لوگوں کو تو چترویدی منانا چاہیے. قرآن صحیح سے پڑھنے آتا نہیں, مولویوں کو چترویدی بنے گھوم رہے. جی جی. ارے آج جن کے پاس قرآن ہے انہیں کیا ضرورت ہے دوسری کتابوں کی. آپ لوگ یہ چترویدیوں کے چکر میں مت پڑھا کرو, جلسے کیا کرو تو نیک اور پرہیزگار عالموں کو جو اچھا بیان کرتے ہو انہیں بلایا کرو. جی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے بلائیے, ہے نا, لیکن
अच्छे आलिम को बुलाइए जो तकरीर भी करें और खुद अमल भी उनका अच्छा हो। जी जी ये आपसे कहना चाहता हूं। अब ये आयत उतर गई, अब इसका तर्जमा सुन लो। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो, बेशक शराब और जुआ और बुत और कुरआ के तीर यानी पासे, रिजसुम मिन अमल शैतान, ये सब शैतान के गंदे काम हैं। फजतनिबू, तो ईमान वालो तुम इन चीज़ों से बचो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह फरमाता है बेशक शैतान तो यही चाहता है कि जुए और शराब के ज़रिए से तुम में आपस में नफ़रतें डाल दे, तुम में आपस में दुश्मनी डाल दे और तुम्हें नमाज से रोक दे, अल्लाह की याद से रोक दे। अब आखिर में अल्लाह फरमाता है फ़हल अंतुम मुंतहून, तो ए ईमान वालो क्या तुम इससे बचोगे? अल्लाह फरमाता है। बात समझ में आ गई भाइयों? जी जी अरे भाई सुने आप लोग, जी जी थोड़ा सा आगे आ जाओ, सब लोग आगे आ जाओ। और लेटे हुए हैं देखो इधर, आज उनको मत उठाओ। भैया थोड़ी देर और सुन लो, मैं चाहता हूं कि मेहनत वसूल हो। ठीक है मोहन साहब? जी जी अब पूरी बात सुनो। ये मैंने कुरान की आयतें पढ़ दी। जी नबी फरमाते इज्तनिबुल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर, शराब से बचो इसलिए कि शराब हर बुराई के दरवाजे को खोलने वाली है। नबी फरमाते हैं हर बुराई की जड़ है शराब। जी कितने घर बर्बाद हो गए शराबियों की वजह से, कितने बच्चे यतीम हो गए कि जिनका बाप शराब पीता था, किडनी फेल हो गई, लिवर फेल हो गया, फेफड़े खराब हो गए, मर गया। कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, कितने लोग बर्बाद हो गए जुआ खेल खेल करके। और सुनो मुसलमानों, तुम्हारे नबी मेरे नबी फरमाते हैं लअनल्लाहुल खमरा व शारिबहा व साक़ियहा व मुब्ताअहा व बाइअहा व आसिरहा व मुअतसिरहा व हामिलहा वल महमूलत इलैहि व आकिल समनिहा। नबी फरमाते हैं अल्लाह की लानत हो उस पर, अल्लाह की लानत हो शराब पर। सुन लीजिएगा गौर से, अल्लाह की लानत हो शराब पर, अल्लाह की लानत हो शराब पीने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब पिलाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बेचने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब खरीदने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बनाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बनवाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो उस पर जो दूसरे के लिए शराब का क्वार्टर लेकर के जा रहा है। अल्लाह की लानत हो उस पर कि जिसके लिए शराब उठा कर ले जाई जा रही है। अल्लाह की लानत हो उस पर कि जिसके लिए कि जो शराब का पैसा खा रहा है। इन 10 तरह के लोगों पर मेरे अल्लाह ने, मेरे नबी ने अल्लाह की लानत फरमाई है। यानी शराब पर अल्लाह की लानत, पीने वाले पर अल्लाह की लानत, पिलाने वाले पर अल्लाह की लानत, बनाने वाले पर अल्लाह की लानत, बनवाने वाले पर अल्लाह की लानत, बेचने वाले पर अल्लाह की लानत, खरीदने वाले पर अल्लाह की लानत, उठा कर ले जाने वाले के लिए अल्लाह की लानत, जिसके लिए उठा कर ले जाई जा रही है उस पर अल्लाह की लानत, और शराब का पैसा खाने वाले पर अल्लाह की लानत। ये मेरे नबी की हदीस है। ऐसे तमाम लोगों पर मेरे नबी ने लानत फरमाई है। इसलिए मुसलमानों, अपने ईमान का सौदा ना करो। तुम प्रधानियों और मुखिया गिरी के चक्कर में, वार्ड मेंबर बनने के चक्कर में काफिरों को शराब पिलाते हो तो ये मत समझना कि तुम मुजरिम नहीं हो। जितना शराब पीने वाला मुजरिम है उतना ही शराब पिलाने वाला अल्लाह के यहाँ मुजरिम है। अगर अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में इज्जत लिखी है, जीत लिखी है, तो बगैर शरीफ शराब के भी जीत सकते हो। और अगर अल्लाह ने जिल्लत लिखी है तो शराब पिला पिला करके भी नहीं जीत सकते। इसलिए अपने ईमान का सौदा ना करो मुसलमानों। तुम नाजुक हालात से गुजर रहे हो और समझ कब रहे हो आप। ये हमारा सूबा बिहार है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ सूबा बिहार, उसमें शराब को बैन कर दिया गया है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में आप बड़े बड़े होटलों में जाइए तो होटलों में लिखा रहता है कि हमारे यहाँ बैठ करके शराब पीना हराम है, यानी हमारे यहाँ शराब नहीं पी सकते। हजरात, अभी 4 महीने पहले भारत की पार्लियामेंट में ये बात चल रही थी। अरकान पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस बात की बहस करने के लिए तैयार थे कि हिंदुस्तान में जो शराबियों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो नशा करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, उस पर कैसा कंट्रोल किया जाए। ये नेपाल भी
بھی شراب کی زد میں ہیں. کتنے لوگ یہاں شراب کے عادی ہو چکے ہیں آپ خوب جانتے ہیں. ہمارے بھارت کی پارلیمنٹ میں یہ بات چل رہی تھی کہ بحث کیے جائے اس پر اور اپنے بچوں کو شراب سے بچایا جائے. مسلمانوں یہی تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ تمہارے لیے کتنی فخر کی بات ہے کہ جو بات بھارت کی پارلیمنٹ میں آج سوچی جا رہی ہے وہ بات مدینے کے دارالحکومت میں تمہارے نبی 1400 سال پہلے تمہیں بتا رہے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول نعرے اللہ، حیدری، یا علی بن علماء ابی اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی تبریز صاحب قبلہ، زندہ آباد، مسلک اعلی حضرت، زندہ آباد، مسلک اعلی حضرت، زندہ آباد، نعرے تکبیر، اللہ نعرے اکبر، رسالت، یا رسول ماشاء اللہ. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نبی نے فرمایا کہ جو دنیا میں شراب پیتا رہا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو جب قبر میں رکھا جائے گا تو اس کے چہرے کو خنزیر کا چہرہ بنا دیا جائے گا. اللہ اکبر. اے بھیا اوئے اور جب اٹھایا جائے گا حساب کے لیے اٹھایا جائے گا تو نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن شرابی اس حالت میں آئے گا کہ چہرہ کالا ہوگا اور یہ زبان سینے تک لٹکی ہوئی ہوگی، اللہ منہ سے رال نکل رہی ہوگی. سمجھے؟ یعنی آج گھر والوں سے چھپ چھپ کر کے پی سکتے ہو مگر قیامت کے دن ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے. دنیا جان لے گی کہ یہ دنیا میں شراب پیتا تھا. بے شک، بے شک. اس لیے اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں. نبی نے فرمایا دو چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی، شراب اور ایمان دل میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. بے شک، بے شک. سبحان، یا تو ایمان ہی رہے گا یا پھر شراب رہے گی. بے شک. اس لیے ایمان کی شان کے خلاف ہے شراب. اور حضرات میرے نبی نے ایک دن فرمایا اے میرے صحابہ جو دنیا میں شراب پیتا ہے جب قیامت کے دن جہنم میں اسے پیاس لگے گی اور وہ پانی مانگے گا تو نبی فرماتے ہیں جب وہ پانی مانگے گا تو اسے طینۃ الخبال پلایا جائے گا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ کا نام ہے طینۃ الخبال. یعنی جہنم میں جب شرابی کو پیاس لگے گی اور پانی مانگے گا تو بدلے میں جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ پلائی جائے گی ایک شرابی کو. اللہ اکبر. بے شک. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو آج کی تاریخ میں شرابی کی سزا کیا ہے؟ نیپال کے سمویدھان کی روشنی میں، بھارت کے سمویدھان کی روشنی میں شرابی کی سزا کیا ہے؟ حضرات اگر اسلامی حکومت ہوتی تو شرابی کی سزا یہ ہے کہ پہلی بار پیے تو 70 کوڑے مارو، 3 بار تک یہی ہے، چوتھی بار پیے اور عادت ہو اس کی، آقا فرماتے ہیں اس کا قتل کر دو. اگر اسلامی حکومت ہو تو شرابی کی سزا یہ ہے. لیکن نیپال کے سمویدھان کی روشنی میں آج کی تاریخ میں شرابی کی سزا کیا ہے؟ شرابی کی سزا یہ ہے کہ جس بستی میں شرابی پائے جاتے ہوں تو اس بستی کی ذمہ داری ہے کہ شرابیوں کا جب تک بائیکاٹ کیا جائے جب تک وہ شراب سے توبہ نہ کر لیں. یعنی ان کا ایسا بائیکاٹ کیا جائے کہ اپنے گھروں میں کھانا کھلانے دعوت میں نہ بلایا جائے، مشوروں میں نہ بلایا جائے، ان کے پاس نہ بیٹھا جائے. اور اگر گاؤں والوں نے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ نہیں کیا تو حدیث کی روشنی میں پوری بستی والے گنہگار ہوں گے. بے شک. اس لیے جہاں شرابیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سماج کے لیے آفت ہے، اپنے گھر والوں کے لیے آفت ہے، وہاں پوری سماج کے لیے بھی آفت ہے. اس لیے میرے بھائیوں میرا کہنا ماننا ایک سن رہے نا آپ لوگ؟ جی جی میرا کہنا مانیں گے آپ؟ انشاءاللہ. کبھی بھی شرابی کی دعوت نہیں کریں گے. انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. شرابی کی دعوت نہیں کریں گے. ہاں. اور شرابی مل جائے تو سلام نہیں کریں گے. نہیں کریں گے.
شرابی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہیں کریں گے نہیں کریں گے. کب تک؟ جب تک وہ توبہ نہ کر لے. انشاءاللہ. اپنے معاشرے کو بہتر کرو. اور میری قوم کے نوجوانوں بچوں تم ایمان والے ہو, شراب تمہاری شان کے خلاف ہے. بے شک بے شک. سب لوگ میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں, سب لوگ ہاتھ اٹھائیں, کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب ہم سب شراب سے بچیں گے, شراب سے بچیں گے, نشے سے بچیں گے, نشے سے بچیں گے, بیئر سے بچیں گے. بیئر سے بچیں گے. اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے. آمین. اور یہ مت سمجھنا کہ بیئر حرام نہیں ہے. نبی فرماتے ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہے وہ اسلام میں حرام ہے, بے شک. اور ہر وہ چیز جو نشہ لاتی ہے چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ وہ اسلام میں حرام ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائیو؟ جی جی اتنی باتیں آپ لوگوں نے سمجھ لی نا؟ جی. تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے یا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ عمل کریں گے انشاءاللہ. ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں, شرابی گاؤں میں ہونے نہیں چاہیے بالکل. ایسی بستی بنا لو اپنی کہ آس پاس, ارے بعض بستیاں اتنی بدنام ہوتی ہیں آج کل مسلمانوں میں. سب سے بڑی داماد اگر ڈھونڈو تو سب سے بڑی فکر کی بات یہ رہتی ہے کہ یار کہیں پیتا تو نہیں ہے. کیوں بولو؟ جی جی. جی. آج کی تاریخ میں انسان 10 لاکھ روپے شادی کرنے کے لیے تیار ہے مگر دل میں ڈر رہتا اسے کہ یار کہیں شراب تو نہیں پیتا, کیونکہ اس شراب کے نشے نے کتنی بچیوں کی زندگی کو برباد کر دیا. اس لیے اپنے گاؤں کو ایسا پاک اور صاف بنا لو کہ لوگ تمہارے گاؤں میں آئیں, رشتے لے لے کر کے آئیں, اور انشاءاللہ. پورے علاقے میں آپ کی بستی کا نام ہو. انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ اچھا ایک بات اور غور کرنے کے لائق ہے, بس تقریر ختم کر رہے ہیں, 10 منٹ اور تھوڑی سی بات اور سن لو. ایک بات اور غور کرنے کے لائق ہے. دیکھیے بھائی, جب مسلمان کا بچہ پیدا ہوتا ہے, حضرت قاری صاحب توجہ چاہیں گے آپ کی, دیکھیے جب مسلمان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بتائیے بچپن ہی سے اسے شراب سے نفرت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. ہوتی ہے نا؟ جی اس لیے بھائیوں کوئی ایک دن میں شرابی نہیں بنتا. جی. کب بنتا ہے شرابی؟ پہلے وہ گندے لوگوں کے پاس آنا جانا شروع کرتا ہے. جی جی. صحیح بات ہے نا, کہ یار چلو موٹر سائیکل لے کے تھوڑا گھوم لیں, جی. تو ادھر چلے گئے جنگل میں. تو پہلے 1 دن بیٹھتا, 2 دن بیٹھتا, 3 دن, چوتھے دن وہ کہتے ہیں ارے یار تھوڑا سا تو بھی لے لے. جی. تو وہ ڈرتا. ایک دن وہ آتا کہ وہ پینے لگتا, ایک دن وہ آتا کہ وہ پکا شرابی ہو جاتا. بے شک. تو کوئی ایک دن میں شرابی نہیں بنتا. اس لیے جہاں شراب کے نشے سے بچانا ہے وہاں اپنے بچوں کو گندے لوگوں کی صحبت سے بچاؤ. انشاءاللہ. نبی نے فرمایا ایک باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کو بہترین تربیت دے دے. بے شک بے شک. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں ایک سا صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بہترین تربیت دو. تو جہاں اپنے بچوں کو نشے سے بچاؤ, کیونکہ شرابی کب ہوتا ہے؟ شرابیوں کے پاس بیٹھنے سے انسان شرابی ہو جاتا ہے. تو اپنے بچوں کو یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹا شرابیوں کے پاس مت بیٹھنا, شرابی ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹا وہابیوں کے پاس مت بیٹھنا, وہابی ہو جائے گا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. شراب کے نشے سے بھی بچاؤ اور وہابیت کی صحبت سے بھی بچاؤ. انشاءاللہ انشاءاللہ. بے شک. اگر ایمان ہے تو عمل بھلے سے بیکار ہوں مگر گرتا پڑتا جنت میں چلا ہی جائے گا. بے شک. مگر ایمان کا جنازہ نکل گیا تو تسبیح چلے چاہے جتنے کھینچ لے جی جی. کسی کام کے نہیں ہے.
جی بے شک. اور اس کا جی، مطلب بے یہ بھی نہیں ہے کہ سنی ہو تو سن ہو جاؤ. شک. جی نماز تو بہت کم پڑھتے ہیں آپ لوگ. جی ہاں بہت کم نماز پڑھتے ہیں. اور بعض لوگ تو جمعہ پڑھتے ہیں بس. جی اور کچھ تو کبھی کبھی جمعہ بھی غائب کر دیتے ہیں. جی جی بے شک. تیسرا جمعہ ڈر کی وجہ سے پڑھتے ہیں کیونکہ مولانا لوگ یہ بتا دیتے کہ بیٹے 3 جمعے لگاتار چھوٹ گئے تو بس کام ختم ہے. اور بعض لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے, روزہ بھی نہیں رکھتے, اور عید کے دن سفید کپڑے پہن کے عیدگاہ میں سب سے آگے. جی جی بالکل صحیح. اور 28 تاریخ کو امام صاحب سے پوچھنے لگیں گے مولانا امین صاحب چاند ہو گیا کیا؟ جی 28 تاریخ سے کہ کل کو امید ہے کچھ. ایسے ہی ہے نا. جی جی بے شک. اور کیوں بھائی اصل میں یہ جو پوچھتے ہیں کہ عید ہے کہ نہیں, یہ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ عید منائیں گے, گوشت لائیں گے, کھائیں گے, بریانی بنائیں گے. جی عید. ارے اللہ کے بندو, عید کے دن حضرت عمر کمرہ بند کر کے رو رہے تھے. فرما رہے تھے اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو یہ میرے لیے عید کا دن ہے, اللہ. ورنہ میرے لیے وعید ہے, وعید. غوث اعظم کا نام تو سنا ہے نا آپ نے. جی جی کعبہ شریف کے پاس میں بیٹھ کر کے عرض کرتے تھے مولا اگر میرے اعمال اس لائق ہوں کہ قیامت کے دن دیکھ نہ سکوں تو مولا مجھے اندھا بنا کے اٹھانا. اللہ. یہ غوث اعظم جیسی ذات دعا کر رہی ہے. لیکن آج مسلمانوں کو شرم نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی. میرے بھائیوں, پہلے زمانے میں ایک مسلمان ہزار لوگوں کو مسلمان بنا دیتا تھا. جی بے شک. لیکن آج تو اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک آدمی کسی کو مسلمان نہیں بنایا ہوگا, کیونکہ ہمارے کام ہی ایسے نہیں ہیں. حضرات, دنیا کی دوسری قوموں کا اعتماد ہم سے ختم ہو گیا ہے. ایک زمانہ وہ تھا لوگ کہا کرتے تھے یار ارے آ جاؤ یار, سنو, کھٹ پٹ مچائے ہو, بیٹھو, بس ختم کر رہے ہیں تقریر. ہم چاہتے ہیں کچھ باتیں ہو جائیں یار تاکہ کچھ, کیونکہ وہ جانتے تھے یہ داڑھی والا ہے کم نہیں تولے گا. ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کرتے تھے, یعنی تجارت میں حصے داری کرتے تھے, کیونکہ انہیں معلوم تھا یہ مسلمان ہے نقصان تو اٹھا لے گا مگر ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا. آج دنیا کی دوسری قوموں کا اعتماد ہم سے ختم ہو گیا ہے. ہماری بدعمالیاں دیکھ کر کے لوگ اسلام سے بدزن ہوتے چلے جا رہے ہیں. میرے دوستو, اب آپ کا کوئی قرآن نہیں پڑھے گا, نہ کوئی آپ کی حدیث پڑھے گا. اس لیے میرے بچوں, تمہارے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے. میرے نوجوان دوستو, تمہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اپنی جوانیوں کو اپنے دین کے لیے وقف کر دو اور جیتے جی اپنے دین کا پرچار کرتے رہو. چلتے پھرتے اسلام بن جاؤ. تمہارے کاندھوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے, اس لیے کہ اب کوئی تمہارا قرآن نہ پڑھے گا, نہ تمہاری کوئی حدیث پڑھے گا. اور میں تو بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ دین کی خدمت آپ کر سکتے ہیں, چونکہ ہم تو مدرسے سے آئے مسجد پہنچ گئے, مسجد سے مدرسہ, مدرسے سے اپنی گاڑی میں بیٹھے مسلمان ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے مسلمانوں میں پہنچ گئے, کھانا کھایا مسلمانوں کے ساتھ, تقریر کر رہے ہیں مسلمانوں کے درمیان, اور تقریر کے بعد مسلمانوں سے مصافحہ کر کے پھر اپنے گھر پہنچ جائیں گے. سماج میں آپ رہتے ہو, دنیا کے دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ, دکانیں آپ کی ہیں, مارکیٹ میں دکانیں آپ کی ہیں, اس لیے تمہارے کاندھوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ چلتے پھرتے اسلام بن جاؤ. اگر تمہاری دکان پر 1000 کا کسٹمر کھڑا ہو اور ادھر مسجد کی مینارے سے آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, تو کسٹمر کو چھوڑو, مسجد کا راستہ لے لو. اگر وہ 1000 تمہارے نصیب میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی, اور اگر تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو کوئی دلا نہیں سکتا. مگر دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام میں نماز کتنی ضروری ہے. حضرات, ایسے مسلمان بن
بن جاؤ, ایسے مسلمان بن جاؤ جب بولو تو لگے نبی کا غلام بول رہا ہے, جب وعدہ کرو تو نبھاؤ, اور جب بولو تو سچ بولو, جھوٹ سے بچو, جب کھاؤ تو دنیا کو لگے نبی کا غلام کھا رہا ہے, جب پیو تو دنیا کو لگے نبی کا غلام پی رہا ہے. تمہارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہو تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ اسے لگے کہ میں ایک مسلمان کا پڑوسی ہوں, تاکہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو ان غلاموں کا امام کتنا اچھا ہوگا. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, یا رسول نعرہ حیدری, یا اللہ. مسلک اعلی حضرت, زندہ باد. مسلک اعلی حضرت, زندہ باد. علماء اہل سنت, زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ اکبر. رسالت. یا رسول اللہ. ماشاء اے بھیا اللہ, بھیا بھیا ادھر آؤ, آؤ تو, ارے بلا رہے ہیں حضرت, اللہ کا حکم ہے, آؤ تو. اچھا ٹھیک ہے, ہٹا لیا, نہیں اب نہیں پہننا ہے نا انشاءاللہ, آج کے بعد مت پہننا کڑا. انشاءاللہ. دیکھو بھائی, جس کے ہاتھ میں کڑا ہے سب نکال دیں گے, اب نہیں پہنیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ, ہے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور اپنے علماء سے محبت کرو, کیونکہ ان علماء سے محبت کرو گے تو ایسے ہی جلسے یہ کراتے رہیں گے, انشاءاللہ. اور اگر ان کا ساتھ نہیں دو گے تو پھر یہ بھی دکانیں کھول کے بیٹھ جائیں گے, اور جیسے آپ کماتے 1,50,000 یہ بھی کمائیں گے, آپ کے بچے بغیر پڑھے لکھے رہ جائیں گے, قرآن تک پڑھنا نہیں آئے گا. جی جی. اس لیے اگر سعید العلوم مولانا صاحب نے کھولا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ اس کو اپنی قبر میں لے کے نہیں جائیں گے. جی. ان کے بچے پڑھیں گے, مگر ان سے زیادہ بچے آپ کے پڑھیں گے, اور یہ قیامت تک, اللہ کرے یہ قیامت تک مدرسہ رہے, کام میں آئے گا آپ کے. تعلیم کے معاملے میں بہت پچھڑے ہوئے ہیں ہم, بہت زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں. بھارت کی سچر کمیٹی یہ بتاتی ہے کہ 3 سے 4% مسلمانوں میں پڑھے لکھے ہیں بس, اور نیپال کا تو اور برا حال ہوگا. تو جس قوم میں 96% بچے بے پڑھے لکھے ہوں اور صرف 4% پڑھے لکھے ہوں, اس قوم کا یہ حشر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیے, زمانے پر وہی قومیں حکومتیں کرتی ہیں کہ جن کے بچوں کے ہاتھ قلم سے سجے ہوتے ہیں. بے شک. اس لیے میرے دوست, یہ لاکھوں لاکھ روپیوں کی جو شادی کرتے ہو دکھاوے کے لیے, قرض لے لے کر کے, زمینیں بیچ بیچ کر کے بچے لڑکیوں کی شادیاں کرتے ہو, اپنے پیروں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی نہ مارو. میری بیٹی آپ کے گھر جائے گی, آپ کی بیٹی میرے گھر آئے گی, یعنی مسلمانوں کی بیٹی مسلمانوں ہی کے گھر جائے گی. اس لیے شادیاں سستی کرو, اور جو پیسہ بچا ہے دل و جان لگا کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ. مشن چھیڑ دو, جہالت کے خلاف جہاد کا آغاز کر دو, جہاد کا آغاز کر دو جہالت کے خلاف. یعنی آپ کا کوئی بھی بچہ بغیر پڑھا نہ رہ جائے, بغیر پڑھا نہ رہ جائے, اس کے خلاف آپ جہاد چھیڑ دو. پرانا کپڑا پہن لو, روکھی سوکھی روٹیاں کھا لو, مگر مشن چھیڑ دو کہ تمہارا بچہ جاہل نہ رہنے پائے. اور یاد رکھیے, نوکریوں کے لیے نہیں پڑھایا جاتا, اچھا انسان بننے کے لیے پڑھایا جاتا ہے. بے شک, بے شک. سبحان. سمجھے اما میاں, مال تو اللہ اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے. جی جی. مال تو اللہ اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے, لیکن علم دین اسے دیتا ہے جس سے میرا رب محبت کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور دنیا کی تعلیم چاہے جتنا دو, مگر دینی تعلیم سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک عالم کی فضیلت نبی فرماتے ہیں, اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک. نبی فرماتے ہیں یا تو عالم بنو, عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو, طالب علم نہیں بن سکتے, عالم بھی نہیں طالب علم بھی نہیں, تو عالم کی بات سننے والا ہی بن جاؤ. بے شک. اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو عالم سے محبت کرنے والا بن جاؤ. بے شک. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں 5واں نہ بننا, ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے.
بے شک برباد ہو جاؤ گے. اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ کسی عالم کی توہین کرنا عالم کی حیثیت سے یہ کفر ہے. بے شک بے شک. اور میں تو کہتا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ دین کو جتنا زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے یہ عالم شر کی وجہ سے، اور جتنا فائدہ ہو رہا ہے عالم حق کی وجہ سے. بے شک. اگر آپ کے سروں پر میرے سر پر ٹوپی ہے تو یہ علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے. بے شک. ورنہ میاں کہاں ڈاکٹرز اور انجینئرز اور ماسٹرز کو فکر کہاں ہے؟ اگر دین پر کبھی حملہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اپنے مطلب سے نہیں نکلتے، انجینئر صاحب اپنے آفس سے باہر نہیں نکلتے، ماسٹر صاحب کا کوئی کام نہیں ہوتا. جب دین پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے تحفظ کے لیے، اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے سب سے پہلے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو یہی ہمارے علماء ہوتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بولو بھائی بولو، سچ بول رہا ہوں کیا غلط؟ بالکل صحیح ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن ایک موقع وہ بھی آئے گا کہ نبی اپنے سارے امتیوں کو بلائیں گے. آپ کا کیا نام ہے بھیا؟ آپ بتا دو کیا نام ہے؟ ایاز. سارے امتیوں کو بلائیں گے، ایاز بھی بلائے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ارے کہہ دو آمین. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلائیں گے انشاءاللہ. ایاز بلائے جائیں گے اور حضور پیالے سے نکالیں گے، لے او ایاز پیو، لے خالد تم پی لو. پیالے سے نکالتے جائیں گے آپ کو. لاتے جائیں. ارے جام کوثر پیو گے نا؟ انشاءاللہ. ہمیں بول نہیں رہے یار، پوری زندگی سگریٹ ہی پیتے رہو گے یا جام کوثر بھی پیو گے؟ جام کوثر پئیں گے انشاءاللہ. پئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہیں جام کوثر، نبی کے ہاتھ سے ایک جام ملے گا کوثر. انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ. تو نبی آپ سب کو بلائیں گے تو اپنے پیالیوں سے نکالیں گے اور آپ کو دیں گے. پھر ایک وہ وقت آئے گا کہ یہ عالم لوگ آئیں گے، ماشاءاللہ. مولانا حیات بلائے جائیں گے، جی امین قادری صاحب بلائے جائیں گے، آدم بلائے جائیں گے. جی. نبی عالموں کو بلائیں گے اور پیالہ رکھ دیں گے، اپنے ہاتھ سے نکالیں گے سبحان اللہ. اور عالم کو پلائیں گے. سبحان اللہ. تو آپ سب کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں پیالوں سے پلا رہے ہیں، انہیں اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہیں. تو نبی فرمائیں گے ہاں ہاں، چونکہ دنیا میں تمہیں اپنی فکر رہتی تھی اس لیے پیالوں سے پلا رہا ہوں، میرے ان علماء کو میرے دین کی فکر رہتی تھی اس لیے اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول مسلک اعلی حضرت، زندہ باد. علماء اہل سنت، زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت. یا ماشاء اللہ. رسول سبحان اللہ. بہت خوب. اور پھر ایک موقع وہ بھی آئے گا کہ جنتی لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے اور جو پکے جہنمی تھے وہ جہنم میں جا چکے ہوں گے. اب گنہگاروں کی جماعت کھڑی ہوگی، ایک میدان میں گنہگار کھڑے ہوں گے. یعنی جنت میں جنتی جا چکے ہوں گے، پکے والے جنتی جا چکے ہوں گے، پکے والے دوزخی بھی جا چکے ہوں گے. ہمیں اٹھا کے ڈالے جا چکے ہوں گے. جی. اور گنہگاروں کی جماعت کھڑی ہوگی اور اللہ پاک ان عالموں سے فرمائے گا اے میرے علماء تم بھی لائن لگا کے کھڑے ہو جاؤ. تو عالم لوگ گھبرا جائیں گے، عرض کریں گے مولا یہ جو حاجی جی جنت میں گئے ہیں اس نے میری تقریر کر کے تو حج سن کے حج کیا تھا، بے شک. میری ہی تقریر سے تو نمازی بنا تھا. مولا تو نے انہیں جنت میں بھیج دیا اور ہمیں روکے رکھا ہے. جی. یا اللہ یہ جو بندہ گیا ہے مولا یہ تو بہت گندا آدمی تھا، مولا میری تقریر سن کر کے یہ اچھا ہوا، یا اللہ تو نے اسے جنت میں بھیج دیا ہمیں روک لیا. علماء کی جماعت کھڑی ہوگی اور گناہگاروں کی جماعت کھڑی ہوگی. علماء عرض کریں گے مولا ہمیں کیوں روک رکھا ہے؟
جبکہ یہ لوگ تو ہماری تقریریں سن کر کے نصیحت حاصل کر کے جنت میں جانے کے قابل بنے ہیں، انہیں تو نے جنت میں داخل فرما دیا اور ہمیں رو کے رکھا ہے۔ تو میرے رب کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا، میرا رب فرمائے گا اے علماء میں نے تمہیں اس لیے رو کے رکھا ہے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جس کا بھی ہاتھ پکڑو اپنے ساتھ جنت میں لے کے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول علماء اللہ، اہل سنت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، تاج الشریعہ کانفرنس، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، ماشاء اللہ رسول سبحان اللہ۔ اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے علماء سے محبت کریے، انشاءاللہ۔ اور مدرسہ اہل سنت سعید العلوم جو مولانا حیات قادری صاحب اور ان کے تمام دوستوں نے مل کر کے کھولا ہے، جی اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن پڑھائے، جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، سبحان اللہ۔ سکھائے۔ اچھا ایک بات بتائیں آپ لوگ، کیا آپ سب لوگ قرآن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی کتنے لوگ؟ سب بھائی دیکھو کچھ لوگ کے ہاتھ نیچے ہی ہیں بھی۔ سب لوگ قرآن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے نا؟ جی نیچے رکھیے ہاتھ۔ یہ جذبہ ایمانی ہے آپ کا، لیکن یاد رکھیے ہمارا قرآن آپ کی جانیں لینے کے لیے نہیں آیا ہے، جی بے شک بلکہ آپ کی جان کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ بے شک بے شک سبحان لیکن میں اللہ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، آپ قرآن کے لیے جان دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن پڑھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ اس مولانا انصاف صاحب، اس مجمع میں پوچھوں کہ کتنے لوگوں کو قرآن آتا ہے؟ ایک جگہ میں نے ہاتھ کھڑے کروائے کہ کتنے لوگوں کو پڑھنا آتا ہے، تو شرم کی وجہ سے میرا منہ جھک گیا، اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا ہاتھ اٹھوانا۔ لیکن میں اندازہ بتا رہا ہوں اس مجمع میں صرف 30% لوگ وہ ہوں گے کہ جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے، اور 30% وہ ہوں گے جنہیں بالکل نہیں آتا، جی اور 40% وہ ہوں گے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی صاحب قرآن پڑھنا آتا ہے تو وہ کہیں گے ہاں حضرت آتا تو ہے لیکن کچا کچا، یعنی زندگی میں خود پک گئے، جی اگر کچھ کچا رہ گیا تو قرآن۔ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، کس بات کے مسلمان ہو آپ اگر 70 سال کی زندگی میں قرآن نہ پڑھنا سیکھ سکے تو کیا سیکھا ہے اپنے زندگی میں؟ جی بے شک کس بات کے مسلمان ہو بھائی؟ کیا کس چیز کے مسلمان ہو؟ قرآن سیکھنے میں کتنا وقت لگتا؟ 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 5 مہینہ، بہت بڑا کوئی دماغ کا ہلکا ہے تو 1 سال جی بس، اور وہ بھی آدھا گھنٹہ روز پڑھیے تب۔ اس لیے پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ جو لوگ قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں قرآن شریف پڑھنا سیکھ لیں۔ اور میری بہنیں، اللہ کا شکر ہے مردوں سے زیادہ قرآن شریف عورتیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جی بے شک جی یہ تو صبح تک موبائل چلاتا رہتا ہے، رات کے 2 بجے تک سو رہے ہیں اور صبح کو 10 بجے اٹھ رہے ہیں مسلمان۔ جن گھروں سے صبح صبح قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، آج ان گھروں سے صبح صبح گانوں کی آوازیں آتی ہیں، اور پھر مسلمان کہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں۔ کہاں سے آئیں گی آپ کے گھروں میں برکتیں؟ اور سن لو، بات آ گئی تو بتا دوں، یہ جو چڈی پہن کے نہاتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ گنجی بولتے ہیں کیا؟ یہ حرام ہے، حرام۔ ہاں، پیٹ کی ناف سے لے کر کے گھٹنے تک چھپانا یہ ہر مرد کے لیے ضروری ہے۔ بے شک اب یہاں تک پہنتے ہیں یہ بچے لوگ، یہاں تک۔ ارے جب یہاں تک پہنتے ہو تو یار تھوڑا نیچے اور کر لیا کرو اس کو، جی گھٹنا بھی چھپا لیا کرو، ہے نا؟ مگر یہاں تک پہنیں گے۔ یہ کافروں والی عادت ہے، چھوڑ دو۔ مسلمان ہو، مسلمان بن کے جیو۔ جی تمہارے چلنے سے پتہ چلنا چاہیے یہ مسلمان ہے۔ جی ذمہ داریوں کو سمجھو اپنی، جی
تھوڑی آج کھل کر کے بول دیا ہے میں نے، جی ہے نا. بہت حساب کتاب سے بولنا پڑتا ہے، ابھی بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، مگر اللہ کی رضا کے لیے اور بغیر کسی کے خوف اور ڈر کے آپ کو میں نے اسلام بتانے کی کوشش کی ہے. جی جی بے شک. اس لیے میرے دوست، اپنے بچوں کو وہابیت سے بھی بچانا ہے، شرابیوں سے بھی بچانا ہے، اور پنج گانا نماز کی عادت ڈالی ہے. ساتھ ہی ساتھ بس ختم ہے تقریر، ان عورتوں سے کہتا ہوں الحمدللہ اس وقت میں نے پچھلے 1 سال میں ملک کے درجنوں جلسوں میں آدھے گھنٹے 1 گھنٹہ میں نے حجاب اور پردے پر تقریریں کی ہیں. بے شک. آج مسلمانوں میں جہاں بہت ساری بری رسمیں ہیں، ان میں ایک بری رسم یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں سے پردہ روٹ گیا ہے. جی بے شک. شادیوں میں 60 سال کی عورتیں، 50 سال کی عورتیں جن کے پوتے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، لپسٹک لگا کر کے گھوم رہی ہیں. شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، اور شادیوں میں تو اتنی بے پردگی ہو رہی ہے، لگتا ہی نہیں ہے یہ مسلمان کے گھر کی شادی ہے. جی جی. جب سامنے گوشت کا ڈونگا آتا ہے تب لگتا ہے یہ عبد الرحمان کی شادی ہے. جی جی. اور خیر آپ کے ہاں تو نہیں ہوگا، لیکن دیکھا ہوگا آپ نے آج کل مسلمان ایک کام اور کر رہے ہیں کہ جب ولیمہ ہوتا ہے تو ہوٹل میں کرتے ہیں، ساتھ میں ایک کرسی دلہے کے لیے لگواتے ہیں اور ایک دلہن کے لیے، اور اس کے بعد لوگ آتے ہیں، کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. ہوتا ہے ایسا نہیں بڑے بڑے لوگوں میں ہوتا، یہاں نہیں ہوتا ہوگا. نہیں ہوتا. لیکن یہ غریب ہیں ابھی، ہم غریب جس دن امیر ہو جائیں گے یہ حال رہے گا. شہروں میں ہو رہا ہے، مسلمانوں میں. یہ کس نے سکھا دیا آپ کو؟ رسول اللہ کی روح کو تکلیف ہوتی ہے. اور میری بہنوں، تم سے 100 باتوں کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہمارے ہندوستان میں پچھلے 1 سال سے مسئلہ حجاب کا چل رہا ہے. پردہ اور حجاب. آج مسلمانوں کی عزت کی بات ہے، تمہارے سپورٹ کی ضرورت ہے. میری بہن، بغیر پردے کے اپنے گھر سے نہ نکلا کرو. جی انشاءاللہ. اور اپنی نگاہوں کو چھپا کے رکھا کرو. اللہ نے سورہ نور میں فرمایا کہ عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کیونکہ کبھی کبھی عورتیں برقع بھی پہن لیتی ہیں، برقع پہننے کے بعد بھی دوسروں سے نظریں ملاتی رہتی ہیں. اور جب نظر بھٹکتی ہے تو دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، اور جب دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے تو شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، اور جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو سوچ جنم لیتی ہے، اور جب ارادے سوچ جنم لیتے ہیں تو انسان کا یہ قدم زنا کی طرف بڑھتا ہے. زنا کی پہلی سیڑھی ہے بدنگاہی. جی بے شک بے شک. زنا سے نسب خراب ہوتے ہیں، زنا سے خاندان خراب ہوتے ہیں. کتنے لوگوں کی عزتیں اس بد نظری کی وجہ سے چلی گئی. تمہاری بیٹیاں ان نگاہوں کی وجہ سے دوسروں کی موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر کے گھروں سے بھاگ رہی ہیں. اگر کسی ایک کی بیٹی گئی ہے تو یہ مت سمجھنا کہ اس کی بیٹی گئی ہے. اگر ایک مسلمان کی بیٹی بھاگی ہے تو سمجھو پوری قوم کی پوری سماج کی عزت کا جنازہ نکلا ہے. بے شک بے شک.